اچھا رانا سنولا صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج جو پریس کانفرنس تھی، رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مجھے آج سخت نظر آ رہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک انصاف کے روپوش رہنما 1 سال سے روپوش تھے حماد اظہر صاحب، اچانک وہ آج اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں نمودار ہوئے، پھر غائب ہو گئے، اور ہم سن رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب بھی منظر عام پہ آنے والے ہیں. تو تحریک انصاف بجائے کہ پریشر میں جائے تو وہ تو مزید اگریسو ہوتی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں، مزید اگریسو ہو یا جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں یا نہ آئیں، معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال درپیش ہے اس کا تو حل جو ہے وہ سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے نکالنا ہے نا. اگر یہ لڑائی کہیں اور جا کے لڑی جانے لگے گی جس طرح کہ اس وقت ہو رہا ہے، تو یہ معاملے جو ہیں جس طرح سے آپ نے ابتدائیے میں بات کی ہے، تو یہ تو پھر سیاست اور زیادہ زوال پذیر ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ اسی صورت میں اس کو اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی یا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہر چیز کو بلڈوز کر کے تو جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سیاسی معاملات جو ہیں ان کا یہ سیاسی طور پہ حل نکالیں گے تو نکلے گا، پھر ہی بات آگے جائے گی. اگر یہ اس طرح سے طاقت کے استعمال پہ اور اس ہٹ درمی اور ضد پہ معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور وہ پھر اس کو دوسرے معنوں میں لے جایا جاتا ہے. حالانکہ میری بات سے مراد سیاسی وجود ہی ہے. اگر سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گی تو پھر کوئی ایک مت سمجھے کہ میرا وجود قائم رہے گا اور دوسرے کا ختم ہو جائے گا. پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ سبھی کا ختم ہوگا. جی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. تو آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھی ایک مطالبہ کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 دن پہلے بھی رؤوف حسن صاحب کی زندگی پہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے، ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس بات کو پہنچے کہ یہ اٹیک کس طرح ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو. اچھا اون صاحب، ہر معاملہ جوڈیشل کمیشن جوڈیشری کے پاس اگر جائے گا تو پھر جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں، تو اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو بات ہوئی اس میں ایشو صرف اسلام آباد پولیس کا بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں ایف آئی آر اگر جو مدعی ہے اس کے کہنے پہ درج نہیں کی گئی اور اس میں ایک پرانا نیریٹو دکھایا گیا کہ آپ کی شاید دشمنی ہو، وہ پہلے سے آپ کے، تو ان کی بدنیتی تو ظاہر ہو گئی. تو جو بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جوڈیشری کا کوئی بھی جج مقرر کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ پتہ چل. دیکھیں ایک تو کسی نجی دفتر کے باہر یہ اٹیک کرنا اور ایک سپوکس پرسن میں کرنا، یہ کیا میسج ہے کہ پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن اور میڈیا چینل، تاکہ کل کو کوئی بھی اس طرح کی ریپرزنٹیشن کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کے دل میں تھوڑا ملال آ جائے، حضور بریک، رک جاؤ، ریڈ لائن کراس کر رہے ہو. تو یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس میں اوبیسلی اسلام آباد پولیس کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس لیے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ ایک جج مقرر کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ پتہ چل جائے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ وداؤٹ آئٹ آف ڈاؤٹ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کس نے کیا ہے، لیکن اگر یہ کلیئر ہو جائے گا تو میں رانا صاحب، یقین رانا صاحب خیر بہت محفوظ ہیں، ہم سارے محفوظ سمجھیں گے. ورنہ آج کے بعد ہر میڈیا کے دفتر کے باہر جاتے خوف کا، آپ کے دفتر باہر خوف تھا کہ بندر دیتے کوئی خواجہ سرا نہ کھڑا ہو، یعنی کوئی بلیڈ لے کے نہ کھڑا. ہم پتہ ہے خوف. ابھی آپ جب جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ نیچے تک جاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ بلکہ گاڑی بٹھا کے، تاکہ میں جب شیشے لاک کر لوں پھر اس کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے. دیکھیں سر جب بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے نا تو پھر اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے سوچیں اس بات کو. لیکن رانا صاحب یہ اصلی خواجہ سرا تو نہیں ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ 2 نمبر قسم کے جعلی خواجہ سرا. پھر خواجہ سرا کیوں ہو رہی ہے کل کی؟ ہاں اگر وہ اصلی نہیں ہے تو پھر بتائیں کون ہے. تو جس نے ان کو بھیجا ہے اس نے دراصل جو پولیٹیشین ہے ان کو ایز اے کمیونٹی ڈیگریڈ کر دیا. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل اتنی بڑی جماعت ہے، پارلیمنٹ میں اس کی ریپریزنٹیشن ہے، تو یہ کتنا مشکل ہے ان کے لیے کہ یہ پتہ کر لیں کہ یہ خواجہ سرا کون ہے، نامزد کریں ان کو. یہ تو پولیس نے کام کر رہے ہیں.
نہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں مدعی جو ہے پولیس تفتیش کرتی ہے, پولیس چلان بناتی ہے, عدالت میں بھیجتی ہے, لیکن مدعی کا بھی کام, مدعی ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے, مدعی بھی انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے. اب مدعی جو ہے وہ صرف پہلیاں ہی ڈالے پہ جی یہ خواجہ سرا تھے یا نہیں تھے, یا کدھر سے آئے کدھر سے چلے گئے, تو معاملہ یہ کہ اس میں یہ بھی مدد کریں, پولیس بھی جو ہے وہ. لیکن رانا صاحب آپ تو انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ ایک ریڑھی والے سے لے کے اور ایک بھیک مانگنے والے سے لے کے خواجہ سرا تک, اور ایون جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسٹیٹ کی نظر میں ہوتا ہے, بلکہ اکثر لوگ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. چلیں اسٹیٹ کی بھی نظر میں ہوتا ہے, ہاں تو یا تو پھر یہ اسٹیٹ جو کہے اس کو مان لیں, اس پہ اعتبار کر لیں, وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ خود بھی تھوڑی سی اس بارے میں کوشش کریں کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور کدھر گئے. یہ اگر یہ کھورا ہم نے ڈھونڈنا ہے تو پھر باقی بات ختم ہوگی. وہ خواجہ سرا کہاں سے آئے تھے, کدھر کے, میں نے تو آج سینٹ میں کہا میں کہ خواجہ سراؤں کا پتہ کریں, ان کے نام ECL میں ڈالیں, کہیں یہ نکل جائیں ملک سے باہر. یہ تو بہت سیریس ایشو ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, اگر مثال کے طور پہ اگر کل وہ اس کو ڈاج نہ کرتے, وہ ڈک نہ کرتے, اگر آپ ویڈیو آرام سے دیکھیں تو رؤف حسن نے اس کو ڈاج کیا, تو اللہ معاف کرے یہ کٹ یہاں کی بجائے شہرک پہ لگ سکتا تھا. انسان ہے, غلطی, شاید میسج دینا ہی مقصود ہو, مارنا مقصود نہ ہو, میں بلا وجہ اس پہ نہیں کہہ رہا کہ اٹیمپٹڈ, لیکن اگر غلطی سے اس کے کٹ جاتا تو آج شاید ہم اس وقت بیٹھ کے یہ اپنا کر رہے ہوتے, آج چیزیں اور طرف ہوتی. اور یہاں پہ اسلام آباد میں فورن ڈپلومیٹس ہوتے, ہم بھی مطلب چلیں اتنے معزز شہری نہ صحیح, ہم تھرڈ کلاس قسم کے سینیٹر صحیح PTI کے ہیں, ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے, نہ ہماری چار دیواری کی وقت ہے, نہ ہمارے گھروں کی, نہ ہمارے ماؤں بہنوں کی, لیکن ہماری جان کی تھوڑی سی اگر وقت ہے تو اسلام آباد پولیس کو پلس اس گورنمنٹ کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے. مسئلہ خواجہ سرا کا نہیں ہے, مسئلہ اس جان کا ہے جو کل جا سکتی تھی. اینڈ آن اے نوٹ کہ کل کو اگر یہ واقعہ سیریس ہو گیا, میں مثال اب یہ مذاق کر رہے ہیں, باہر جاتا ہوں, کل مجھ پہ اٹیک ہو جائے, تو آبویسلی اب رانا صاحب کی بات ہو کیا پوچھیں, یار مون صاحب میرے سے شو کر رہے تھے, اب اس وقت شہید ہو چکے. پوائنٹ از کہ somebody might lose it. سمیع ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا, وہ بھی کھا جائے. ایک پیٹرن تو کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے, تو کہیں چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی پیٹرن ہے, تو اس کو چیک کرنے میں حرج کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج حماد اظہر صاحب منظر عام پہ آ گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد مراد سعید صاحب بھی آ جائیں گے, تو سارے جو رپوش ہیں وہ سارے منظر عام پہ آ رہے ہیں. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نا. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہوگی. ایک ٹائم تھا, اسپیس تھی, مطلب 8 فروری کا الیکشن ہو گیا, لیکن وہ جو ہمیں میسیجنگ ہے کہ جی ابھی زمین تنگ کر دی گئی ہے, وہ ابھی ختم نہیں ہو پا رہا. تو آخر انسان نے کہیں تو آنا ہے. تو حماد اظہر کا نکلنا یا مراد بھائی کا آنا, پوائنٹ یہ کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے آنا ہی ہے. آخر میں ہوگا کیا, مطلب پکڑ کے پریس کانفرنس اگر کرانی ہے تو وہ اس سے کیا فرق پڑے گا. تو وہ جیتے جاگتے لوگ ہیں, ان کی فیملیز ہیں, انہوں نے معاشرے میں جینا ہے, تو کیا وہ ساری عمر کے لیے مفروض چلے افغانستان دوڑ جائیں؟ بس سم ویئر دے ہیو ٹو کم. اس میں کون سی ایسی چیز ہے, اگر ان پہ مقدمات ہیں تو پولیس ریسٹ کرے, وہ اپنی ضمانتیں کرائیں گے, چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے کرائیں, لاہور, اسلام آباد ہائی کورٹ, عدالتوں پیش ہو. لیکن اگر ان کو فورسڈ کر کے کہیں غائب کر دیا جائے, جیسے وہ آج کل ہمارا ایک شاعر غائب ہو پڑا ہے, تو یہ تھوڑا ذاتی ہوگی. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں اتنے زیادہ قسم کے وانٹڈ کرمنلز ہیں, آپ ان کو گرفتار کے عدالتوں پیش کریں, ضمانت ہوگی, کیس چلے گا, چالان آئے گا, پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ان کو اٹھا کے رات کو غائب کر دیا جائے تو پھر اگلے دن کیا ہوگا اس کا تو کوئی پھر پتہ نہیں. ایک اور معاملہ ہے, کیونکہ رانا صاحب دیکھیں میر صاحب, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, اگر یہ پہلے گورنمنٹ میں نہ رہے ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ سرا کو پولیس ڈھونڈے, فلاں ڈھونڈے, یہ کریں وہ کریں. جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کو پتہ ہے سارا یہ کام کیسے ہوتے ہیں. تو بات یا تو سیدھی بات کریں, تو یا پھر یہ ہے کہ جو یعنی کہ ان کو ایسے پتہ ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپنا جو ہے اس بات کے اوپر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان پر سیاہی پھینکی جاتی تھی یا ان پر جوتا پھینکا جاتا تھا, اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب خواجہ سرا اور اس وقت ان کے جو بیانات ہوتے تھے یا بانی PTI کی جو ایکسپلینیشن ہوتی تھی, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج میرا خیال ہے کہ یاد ہمیں تو ہے, ان کو بھی ہونی چاہیے. ہم نے ایک دفعہ حکومت کی ہے سر, ایک دفعہ, بہت سارے غلط کام کیے ہوں گے, سیکھے ہوں گے انسان, 4 دفعہ حکومت کر چکے. کیا یہ سبق سیکھنے کو تیار ہے؟ آج رانا صاحب نے جگہ جگہ کہا کہ مذاکرات کے لیے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ 1990 کی دہائی میں ان کے ایشوز نہیں تھے؟ ایشو یہ ہے کہ ایز اے تھرڈ پارٹی جب سے ہم نکل کے آئے اور خان صاحب نے سسٹم کو چیلنج کیا ہے, ہمارے ساتھ نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے نہ کوئی سسٹم. یہ ایک ایسی ایک بات ہے من گھڑت, ویری فرینکلی اگر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا پھر حکومت میں ان کے بیٹھنے کا فائدہ پہ نہیں. معاملہ
وجہ سے آپ کہاں سے آئیں گے کام کو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پولیس نے کیا کرنا کہ کیا نہیں کرنا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا، پی ایم ایل این نے سبق سیکھا، تو انہوں نے بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، وہ بیٹھ گئے۔ سبق سیکھا، اگر یہ انہوں نے سبق سیکھا ہے، اگر انہوں نے چلو اگر انہوں نے سیکھ لیا سبق تو بیٹھیں، یہ اس کے بغیر تو یہ مسئلے حل نہیں ہونے۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، دوسری طرف بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ کیا ویسے یہ بھی تو ایک ویلڈ آپس کی بات ہے، اگر ہم مثال کے تو ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں اور انہوں نے ان کا پیچھے سے ساتھ چھوڑ دیا تو مطلب آٹومیٹک ہر بندہ جانتا ہے کہ جن کو ان کی سپورٹ ہے وہ کبھی بھی ان کو اجازت ہی نہیں دے ہمارے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں نا پریزنس ڈائلیما، کہ اگر انہوں نے ہم سے بات کی تو وعدہ معاف گواہ میں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کہیں آگے نہ چلے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہو لگا بغیر ان کی اجازت کے کوئی رانا صاحب ایک واحد آواز ہے جو اس پوری گورنمنٹ میں سے اٹھتی ہے۔ آج اعظم تارڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی سینٹ میں، اس سے کہیں لگ رہا تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں، مطلب وہ آج بھی ججز کو قیود اور قواعد کے علاوہ سے بات کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج کیا کہا، سنیں۔ آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے۔ وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا۔ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، آئین کے آرٹیکل 248 میں انہیں امیونٹی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا؟ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں۔ یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے، یا وزیر اعظم کو بٹھا کے، یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے 8-8 گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے۔ تو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ہمارے بہت پرانے مہربان ہیں، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 248 کا ذکر کیا، 248 کا۔ میں ان کو آئین کا آرٹیکل ہے 68 اس کی جو ایک کلاز ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اور جو سینٹ کے رولز آف بزنس ہیں اس کا آرٹیکل ہے 226، اس کی سب کلاس سی ہے، اور اس میں آپ کہتے ہیں جی اے ممبر وائل اسپیکنگ شیل ناٹ ڈسکس دی کنڈکٹ آف اینی جج آف دی سپریم کورٹ اور آف اے ہائی کورٹ ان دی ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز۔ تو اس پہ میں بات کروں گا رانا ثناءاللہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔